الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا واذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 78 تک انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ الاعراف 8واں سپارہ آج ہم سماعت کریں گے۔ کل ہم نے یہ اونٹنی کی بات شروع کی تھی، تو اس میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت کو جھٹلایا گیا ہوگا اور آپ کی صداقت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام آپ کی صداقت کے لیے کسی معجزہ کا مطالبہ کیا ہوگا، چنانچہ یہ اونٹنی آپ کی صداقت کے لیے ظاہر کی گئی۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے، اس میں وجہ اعجاز کیا تھی یہ سوال ہے۔ مفسرین کی اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کی تخلیق ظاہری اسباب کے بغیر ایک چٹان سے ہوئی تھی، اس کی تخلیق کس سے ہوئی تھی؟ ایک چٹان سے ہوئی تھی، اس لیے یہ معجزہ تھی۔ بعض نے یہ کہا کہ کیونکہ جو دن اس کے پانی پینے کا مقرر تھا اس دن اور کوئی جانور کنویں کے قریب نہیں آتا تھا۔ ان کے علاوہ اور کئی وجوہ اعجاز بیان کی گئی ہیں، لیکن اس بارے میں امام فخر الدین رازی کی رائے نہایت پسندیدہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس میں کلام نہیں کہ اس اونٹنے میں کوئی ایسی خارق عادت خصوصیت تھی، اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ یعنی جو بات قرآن نے نہیں بیان کی ہمیں اسے بیان نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہم سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اب آخری اور حتمی بات یہی ہے کہ ہمیں حد میں رہنا چاہیے، خود سے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ جب قرآن نے جو بتایا اتنا بس، قرآن سے زیادہ کون کسی کا عقل استعمال کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کو ضرورت ہوتی بتانے کی تو اللہ بتا دیتا، ٹھیک ہے نا جی؟ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے اس بحث میں الجھنا بے سود ہے۔ جب اللہ نے بتایا ہی نہیں تو بحث میں کیوں الجھیں؟ البتہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بھی درست نہیں کہ اس میں بجز اس کے کوئی وجہ اعجاز نہ تھی، کہ قوم ثمود کو یہ بتایا دیا گیا تھا کہ جس روز تم نے اسے گزند پہنچایا تمہیں برباد کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسی دلیل کا کیا فائدہ جس کی صداقت کا ظہور اس وقت ہو جب کہ اس سے راہ ہدایت پانے والے ہلاک و برباد ہو چکے ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں خلفاء، جان نشین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تمہیں؟ جان نشین۔ مِن بَعْدِ عَادٍ، عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُہُولِهَا، تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں، قصوراً عالی شان محل، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات، واذکروا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وعظ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور انعامات کو فراموش نہ کرو جن سے اس نے تم کو نوازا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد غلبہ و اقتدار تمہیں بخشا گیا، تم کو فن تعمیر میں وہ مہارت عنایت کی کہ میدانی علاقوں میں تم شاندار محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑی علاقوں میں سنگین چٹانوں کو چیر پھاڑ کر مکان بناتے ہو۔ ان کی عمارات کے آثار آج بھی موجود ہیں جو ایک وسیع رقبہ میں پھیلے ہوئے ہیں، جو فن تعمیر میں ان کی مہارت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی علوم میں مہارت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ ہم ڈاکٹری کو اور انجینئرنگ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک علم سمجھتے ہیں اور ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کو ہم دنیاوی علوم سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں
لیکن یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب کوئی قوم راہ راست سے بھٹک جاتی ہے تو کوئی علمی ترقی اسے اس کے دردناک انجام سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی بہت زیادہ ترقی کر گئی کوئی قوم، لیکن جو عذاب ہے اس سے وہ ترقی نہیں بچا سکتی، عذاب ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، اتعلمون، کیا تم یقین رکھتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دیکھ کر انہیں بھیجا گیا ایمان لانے والے ہیں۔ رؤساء قبیلہ کی شدید مخالفت کے باوجود چند خوش نصیب ایسے بھی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان کی مالی حالت کمزور تھی اور معاشرہ میں بھی انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس لیے بڑوں نے ارزائے تعجب پوچھا کیا تم سچ مچ صالح پر ایمان لے آئے ہو؟ جب انہوں نے اعتراف کیا تو متکبر رئیس بولے ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لے کے آنا بھی غریبوں کا کام۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں، ہم تو اس چیز کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں، وعتوا عن امر ربہم، اس اونٹنی کی، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وقالوا یا صالح، اور کہا اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ان کنت من المرسلین، اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو، اگر تم کس میں سے ہو؟ اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ یا نا فعقر الناقہ، پس انہوں نے کاٹ ڈالی کونچیں۔ عقر کا لغوی معنی اونٹ کے پاؤں کی کونچیں کاٹ دینا، لیکن ذبح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو آگے ہوتی ہے نا اونٹ کا تھوڑا سا اگلا حصہ جو بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کونچے کہتے ہیں اسے، بھئی وہ کاٹ ڈالی انہوں نے۔ قوم سمود میں حضرت صالح کے بعد نصیحت کے سلسلے سے دراز تک جاری رہا اور آپ کے خلاف عداوت کا جذبہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ساری قوم کے مشورہ اور رضامندی سے ایک بدبخت جس کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے اکیلے یا اپنے چند ساتھیوں کی امداد سے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح کے قتل کی بھی سازش کرنے لگے، نبیوں نے بھی نہیں چھوڑا، اور ان کی بے باکی کی یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو چیلنج دے دیا کہ اب وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہر وقت ہمیں ڈرایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ پہلے زمانے کا یہ بدبخت ترین آدمی وہ تھا جس نے صالح کی اونٹنی کو مار ڈالا، اور آئندہ زمانے کا بدبخت ترین آپ کا قاتل ہے، یعنی حضرت علی کا۔ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا وہ بھی بدبخت ہے، اور جس نے حضرت علی کو قتل کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ یہ زلزلے بھی عذاب الہی میں سے ہیں۔ اگرچہ اونٹنی کو ہلاک کرنے والا ایک شخص تھا، یہ بھی سن لیجیے، اب ذرا توجہ ادھر میری طرف کیجیے، یہ جملے غور سے سنیے۔ اگرچہ اونٹنی کو ہلاک کرنے والا ایک آدمی تھا، لیکن اس کو تائید ساری قوم کی حاصل تھی۔ تائید کیسے ہوتی ہے؟ رضامندی کی کتنی قسمیں ہیں؟ بے شمار ہیں۔ کوئی منہ سے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، کوئی چپ کر جاتا ہے، تو اس کے بھی یہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ جب ہم لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ ہم تیرا نکاح فلاں سے کر دیں، تو فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ رو پڑے تب بھی اس کی رضامندی شمار ہوتی ہے، وہ چپ کر جائے تب بھی اس کی، تو یہ چپ ہو جانا بھی کیا ہے؟ رضامندی کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اور اس کی حرکت پر رضامند تھے، اس لیے اس کی سزا بھی صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ ساری قوم کو دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سرکش اور نافرمان
کو قوم کی تائید و حمایت حاصل ہو تو ساری قوم مجرم قرار دی جاتی ہے اور سبھی کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی. بس یہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے.